اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 320 میں طواف نساء کے متعلق تحقیق پیش کی جائے گی۔ طواف کے متعلقہ مسائل میں تیسرے مسئلے میں طواف نساء کے متعلق تحقیق پیش کی جائے گی۔ طواف کے متعلق 6 مسائل میں سے دوسرے مسئلے میں طواف نساء کے متعلق تحقیق پیش کی جائے گی۔ طواف نساء کو بغیر مجبوری کے مقدم نہ کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ طواف نساء کا حج و عمرہ میں وجوب ذکر ہوگا۔ متعلقہ روایات اور احادیث بیان کی جائیں گی۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی ذکر ہوگی۔ سب سے پہلے تو چونکہ اس مسئلے میں بیان کیا تھا کہ طواف کو حج افراد و قران میں بغیر مجبوری کے اور حج تمتع کے طواف کو مجبوری کی صورت میں مقدم کر سکتے ہیں، تو اسی کے سیاق میں فرماتے ہیں کہ طواف نساء کو حج کی تمام اقسام میں یعنی حج افراد یا قران یا حج تمتع میں بغیر مجبوری کے مقدم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اصل تحقیق جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ طواف نساء ہر عبادت میں یعنی چاہے وہ حج ہو یا عمرہ تمتع کے علاوہ تمام حج یا عمرے میں یہ واجب ہوتا ہے، ہر عبادت میں واجب ہوتا ہے، جبکہ عمرہ تمتع میں بعض اس کو واجب نہیں سمجھتے اور بعض فقہاء شیعہ اس کو واجب سمجھتے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ ضعیف ہے، چونکہ عمرہ تمتع میں طواف النساء کے واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَطَوَافُ النِّسَاءِ لَا يُقَدَّمُ لَهُمَا وَلَا لِلْقَارِنِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ۔ طواف نساء کو مقدم نہیں کر سکتے نہ حج تمتع اور افراد میں اور نہ ہی حج قران میں، مگر ضرورت اور مجبوری موجود ہو تو مقدم کر سکتے ہیں۔ وَهُوَ أَيْ طَوَافُ النِّسَاءِ وَاجِبٌ فِي كُلِّ نُسُكٍ حَجًّا كَانَ أَمْ عُمْرَةً عَلَى كُلِّ فَاعِلٍ لِلنُّسُكِ إِلَّا عُمْرَةُ التَّمَتُّعِ فَلَا يَجِبُ فِيهِمَا۔ جبکہ طواف نساء واجب ہے ہر عبادت میں، چاہے وہ حج ہو یا عمرہ ہو، جو بھی اس عبادت کو انجام دے تو اس پر طواف النساء بھی واجب ہوتا ہے۔ الا عمرۃ التمتع، مگر عمرہ تمتع، فلا یجب فیہا، تو اس میں طواف نساء واجب نہیں ہوتا۔ واوجبہ فیہا بعض الاصحاب، اور بعض شیعہ فقہا نے عمرہ تمتع میں بھی طواف نساء کو واجب کیا ہے۔ وہو ضعیف، حالانکہ یہ نظریہ ضعیف اور غیر معتبر ہے، اس کی دلیل پختہ نہیں ہے۔ فیشمل قولہ کل فاعل الذکر والانثی والصغیر والکبیر ومن یقدر علی الجماع وغیرہ۔ تو شہید اول نے فرمایا کہ ہر شخص جو حج یا عمرہ کرتا ہے تو اس پر طواف نساء واجب ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ہر شخص جو انجام دیتا ہے یہ شامل ہے، مرد ہو یا عورت جو عمرہ یا حج انجام دیتی ہے تو اس پر طواف النساء واجب ہوگا، چاہے نابالغ ہو یا بالغ ہو، چاہے وہ جماع کرنے پر اور ہم بستری پر کرنے پر قادر ہو یا نہ ہو۔ تو ہر شخص جو حج یا عمرہ انجام دیتے ہیں تو ان پر طواف النساء واجب ہوتا ہے۔ وَهُوَ كَذَلِكَ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ نظریہ اسی طرح ہے، إِلَّا أَنَّ إِطْلَاقَ الْوُجُوبِ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ مَجَازٌ، مگر جو شخص نابالغ ہے، ابھی اس پر شریعت لاگو نہیں ہوئی، ابھی اس پر احکام شریعت ایکٹیو اور فعلی نہیں ہوئے، تو اس پر وجوب کا اطلاق اور استعمال کرنا مجازن ہے، کیونکہ ابھی تک تو اس پر وجوب اور حرام اور باقی احکام یعنی فعلی نہیں ہوئے، تو پھر کیسے کہہ سکتے کہ اس پر بھی طواف النساء واجب ہے۔ والمراد انہ ثابت علیہم، مراد یہ ہے کہ یہ حکم ان کے لیے ثابت ہے، حتی لو تارکہ الصبی، حتی اگر اس کو کوئی بچہ چھوڑ دیتا ہے طواف النساء کرنے کو،
حرم علیہ النساء بعد البلوغ، تو بالغ ہونے کے بعد عورتیں اس پر حرام ہوں گی، وہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں رکھ سکتا۔ حتی یفعلہ او یفعل عنہ، یہاں تک کہ طواف النساء وہ خود جا کے انجام دے یا اس کی طرف سے طواف النساء انجام دیا جائے، تو پھر اس کے لیے عورتیں حلال ہو جائیں گی۔ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنِ السَّعْيِ فَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ عَامِدًا أَعَادَهُ بَعْدَهُ، تو فرماتے ہیں طواف نساء سعی کے بعد ہوتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے اس کے بعد یہ انجام دیا جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر اس کو سعی پر مقدم کیا جائے تو سعی کے بعد دوبارہ اس کو انجام دینا چاہیے۔ وَنَاسِيًا يُجْزِي، اور اگر بھول کر اس کو سعی سے پہلے انجام دے تو کافی ہوگا۔ وَالْجَاهِلُ عَامِدٌ، اور ایک شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اس کو سعی سے پہلے انجام دے تو وہ جان بوجھ کر مقدم کرنے والے کی طرح ہے، اور اس کو پھر سعی کے بعد دوبارہ انجام دینا پڑے گا۔ طواف نساء کو حج افراد اور تمتع میں مقدم نہیں کر سکتے، اختیاری صورت میں اور اضطراری صورت میں مقدم کر سکتے ہیں۔ مشہور فقہائے شیعہ کا یہی نظریہ ہے، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح علی بن یقین جلیل القدر سے راوی ہیں اور اپنے دور میں وزیر مشیر بھی تھے، اور امام کاظم علیہ السلام کے خاص الخاص شخصیات میں تھے اور وکلاء اور اصحاب میں تھے۔ فرمایا لا بأس بتعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج یوم الترویہ قبل خروجہ الی منی، وکذلک من خاف امرا لا یتہیأ له الانصراف الی مکہ ان یطوف هو ویودع البیت ثم یمر کما ہوا من منا اذا کان خائفا۔ وسائل الشیعہ باب 64 ابواب طواف، حدیث اول۔ طواف حج اور طواف نساء کو یوم عرفہ سے پہلے اور منا کی طرف نکلنے سے پہلے اسے جلدی انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو شخص کسی ایسے امر سے ڈرتا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ دوبارہ مکہ کی طرف طواف کے لیے نہ لوٹ سکتا ہو تاکہ وہ خانہ کعبہ کا الوداع کرے، تو پھر وہ چونکہ جب خوف رکھتا ہے تو وہ پہلے انجام دے سکتا ہے، اس کے بعد مینا سے سیدھا اپنے گھر کو چلا جائے۔ ابن ادریس ہلی اس کو حتی ضرورت اور اضطرار کی صورت میں بھی مقدم کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، چونکہ اس کا وقت وسیع ہے تو اس کے لیے وہ نائب لے سکتا ہے یا خود واپس لوٹ کر اس کو انجام دے۔ اور وہ علی بن ابی حمزہ بطینی کی روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں، سألت ابا الحسن عن رجل يدخل مکہ ومعه نساء قد امرهن فتمتعن قبل الترویہ بیوم او یومین او ثلاثہ فخشی على بعضهن الحید فقال اذا فرغن من متعتهن واحللن فلينظر الى التي يخاف عليها الحید فيأمرها فتغتسل وتحل بالحج من مکانها ثم تطوف بالبیت وبالصفا والمروہ فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامر۔ فقلت أليس قد بقي طواف النساء؟ قال بلى۔ فقلت فهي مرتهنة حتى تفرغ منها؟ قال نعم۔ قلت فلما لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان۔ قلت أبا الجمال أن يقيم عليها والرفقة؟ قال ليس لهم ذلك، تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها۔ وسائل الشیعہ باب 64 ابواب طواف، حدیث پنجم ہے، لمبی حدیث ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کاظم علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو عورتوں کے ساتھ مکہ داخل ہوتا ہے، ان کو حکم دیتا ہے وہ ترویہ سے پہلے 1-2 دن یا 3 دن پہلے عمرہ تمتع کرتی ہیں۔ پھر بعض کے لیے ایام ماہواری کا خوف ہے، تو جب وہ عمرہ تمتع سے فارغ ہوتی ہیں تو وہ احرام سے نکل جاتی ہیں، تو وہ اس کو دیکھتا ہے کہ جس کو ایام ماہواری کا خوف ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ غسل کرے اور حج کا احرام باندھ لے اور خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کر لے۔ اگر
کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ باقی مناسک انجام دے گی ایام ماہواری میں۔ تو عرض کی اس کے لیے طواف نساء بھی تو باقی ہے؟ فرمایا ہاں، تو میں نے کہا کہ اس کو بھی تو انجام دینا ہے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو۔ فرمایا ہاں، تو عرض کی اس کو کیوں چھوڑے، حالانکہ بقیہ تو اس نے انجام دے لیے ہیں۔ فرمایا وہ جو ایک عبادت رہتی ہے تو وہ آسان ہے دوسرے مناسک کے چھوڑنے سے کہ کوئی ان کے لیے مصیبت یا اضطرار پیدا ہو۔ تو میں نے عرض کی کہ ہو سکتا ہے ٹرانسپورٹر جب مال وہ اس کے لیے رکنے سے انکار کر دے۔ فرمایا ان کو اس پر ظلم کرنے اور اس کے لیے مشکل کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اس کو انجام دے، پاک ہو جائے اور مناسک کو انجام دے۔ تو یہ روایت بہرحال ابن ادریس حلی کے نظریے کی دلیل بن سکتی ہے، لیکن اس کا جو ابن ابی حمزہ بطینی ہے یہ ضعیف ہے، حالانکہ آج کل اس کے بارے میں وثاقت کے قول بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ روایت ضعیف ہے اس وجہ سے معتبر روایات کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہاں تک طواف النساء کا ہر حج اور عمرے میں واجب ہونے کا تعلق ہے تو حج میں تو یہ واجب ہوتا ہے، روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، علی المتمتع بالعمرۃ الی الحج ثلاثۃ اطواف بالبیت وسعیان بین الصفا والمروہ، عمرہ تمتع اور حج تمتع کرنے والے پر 3 طواف ہیں خانہ کعبے کے اور 2 سعی صفا اور مروہ کے درمیان ہیں۔ فعلیہ اذا قادم طواف البیت ورکعتان عند مقام ابراہیم علیہ السلام وسعی بین الصفا والمروہ، ایک تو جب عمرے کا احرام باندھ کر آئے گا تو طواف خانہ کعبہ، 2 رکعت نماز طواف اور سعی بھی واجب ہے۔ ثم یقصر وقد احل هذا للعمرہ، پھر تقصیر کرے اور اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ وعلیہ للحج طوافان، جبکہ حج کے لیے 2 طواف ہوں گے۔ وسعی بین الصفا والمروہ، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی ہے۔ ویصلی عند کل طواف بالبیت رکعتین عند مقام ابراہیم، اور ہر طواف کے ساتھ 2 رکعت نماز طواف بھی ہوگی۔ وسائل الشیعہ باب 2 ابواب اقسام حج میں ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار ایک اور اس کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، المفرد علیہ طواف بالبیت ورکعتان عند مقام ابراہیم وسعی بین الصفا والمروہ وطواف زیارہ وہو طواف النساء ولیس علیہ ہدی ولا اضحیہ، حج افراد کرنے والے پر خانہ کعبہ کا طواف ہے، 2 رکعت نماز طواف ہے اور سعی صفا اور مروہ کی کرے گا، اور طواف زیارت ہے یعنی طواف نساء، اور اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جبکہ صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، انما نسک الذی یقرن بین الصفا والمروہ مثل نسک المفرد، انما نسک الذی یقرن بین الصفا والمروہ مثل نسک المفرد لیس بافضل منہ الا بسیاق الحادی، وعلیہ طواف بالبیت وصلاۃ رکعتین خلف المقام وسعی واحد بین الصفا والمروہ وطواف بالبیت بعد الحج۔ وسائل الشیعہ باب 2 ابواب اقسام حج میں ہے، یعنی حج قران کرنے والے کا عبادت وہ حج افراد کرنے والے کی طرح ہے، وہ اس سے افضل نہیں ہے، مگر صرف وہ قربانی ساتھ لاتا ہے تو اس پر طواف خانہ کعبہ واجب ہے، اور 2 رکعت نماز طواف اور سعی صفا و مروہ کے درمیان، اور طواف ہے خانہ کعبہ کا حج کے بعد جس کو طواف النساء کہیں گے۔ اور یہ عمرہ میں بھی واجب ہوتا ہے، تو عمرہ مفردہ میں اس کے وجوب میں کوئی اختلاف نہیں، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ خبر اسماعیل بن رباح ہے امام ابو الحسن علیہ السلام سے، ان مفرد العمرۃ علیہ طواف النساء قال نعم، یعنی جو بندہ عمرہ مفردہ کرتا ہے تو طواف نساء اس پر واجب ہے۔ فسائل شیعہ باب 82 ابواب طواف حدیث 8 میں۔ اور محمد بن عیسیٰ کی روایت ہے، کاتب ابو القاسم مخلد بن موسیٰ رازی الی الرجل یسألہ عن العمرۃ المبطولہ هل على صاحبها طواف النساء وعن التي يتمتع بها الى الحج، فكتب اما العمرة المبطولة
فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء۔ عمرہ مفردہ کرنے والے اور عمرہ تمتع کرنے والے کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا عمرہ مفردہ کرنے والے پر طواف النساء واجب ہے اور عمرہ تمتع کرنے والے پر طواف النساء واجب نہیں ہے۔ وسائل وشیہ باب 82 ابواب طواف میں ہے۔ شہید اول نے دروس شرعیہ میں جو فی سے ناقل کیا ہے کہ عمرہ مفردہ میں وہ طواف نساء کو واجب نہیں سمجھتے، صحیح معاویہ بن عمار کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے اذا دخل المعتمر مکہ من غیر تمتع وطاف بالبیت وصلی رکعتین عند مقام ابراہیم وسعى بین الصفا والمروہ فلیلحق باہلہ ان شاء۔ جب کوئی عمرہ کرنے والا مکہ آتا ہے اور اس کا عمرہ تمتع نہ ہو اور طواف کرتا ہے اور نماز طواف پڑھتا ہے اور سعی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے علاقے واپس جا سکتا ہے۔ وسائل وشیہ باب 9 ابواب عمرہ میں ہے۔ اور ابو خالد مولا علی بن یقین کی روایت امام کاظم علیہ السلام سے عن مفرد العمرۃ علیہ طواف النساء قال لیس علیہ طواف النساء، عمرہ مفردہ والے پر طواف نساء ہے، فرمایا طواف نساء نہیں ہے۔ وسائل وشیہ باب 82 ابواب طواف میں ہے۔ تو مشہور فقہا نے اس سے اعراض کیا ہے اور اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا تو اس پر اعتماد کرنا مشکل ہے۔ باقی رہ گیا عمرہ تمتع، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس میں طواف النساء واجب نہیں ہوتا۔ صاحب جواہر فرماتے ہیں اگرچہ لمح میں بعض اصحاب سے بعض فقہائے شیعہ سے نقل کیا ہے وجوب کا قول اور اسے دروس شرعیہ میں ایک ناقل کی طرف نسبت دی ہے، لیکن ناقل کو معین نہیں کیا اور نہ ہمیں کوئی ایسا شخص ملا ہے اور نہ ہی کسی نے اس کا دعویٰ کیا ہے سوائے شہید اول کی دروس کے۔ بلکہ منتہی المطلب میں علامہ ہلی فرماتے ہیں لا اعرف فی خلافا، میں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں جانتا، کوئی بھی اس کو واجب نہیں کرتا۔ تو عمرہ تمتع میں واجب نہ ہونے کے طواف النساء کے دلیل ہے روایات صحیح معاویہ بن عمار و خبر محمد بن عیسیٰ جو پہلے گزر چکی ہیں، اور سلیمان بن حفص مروزی جو فقیہ علیہ السلام سے منقول ہے، اس میں اذا حج الرجل فداخل مکہ متمتعا فطاف بالبیت وصلی رکعتین خلف مقام ابراہیم علیہ السلام وسعى بین الصفا والمروہ وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء فإن علیہ لتحلہ النساء طوافا وصلاة۔ وسائل وشیہ باب 82 ابواب الطواف ہے، حدیث ہفتون۔ تو اس کا خلاصہ یہ کہ جب کوئی شخص مکہ کے لیے آتا ہے، عمرہ تمتع کرتا ہے، طواف کرتا ہے، 2 رکعت نماز طواف پڑھتا ہے، سعی کرتا ہے صفا و مروہ کے درمیان اور تقصیر کرتا ہے تو ہر چیز حلال ہو جاتی ہے سوائے عورتوں کے، تو اس کے لیے اسے طواف اور نماز طواف نساء کرنا پڑے گی۔ تو یہ روایت ضعیف السند ہے اولاً، اور اس کا جبران بھی کسی لحاظ سے نہیں ہوتا۔ باقی جو فرمایا تھا کہ طواف نساء واجب ہوتا ہے ہر شخص پر جو حج یا عمرہ کرتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، خنثی ہو، خصی ہو، تو یہ جو تعمیم دی ہے اس توہم کو دور کرنے کے لیے ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ فقط ان کے ساتھ خاص ہے جو عورتوں سے مباشرت اور ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل ایک تو اس کے وجوب کی اطلاق کی دلیلیں ہیں، نیز صحیح حسین بن علی بن یقین ہے سألت ابا الحسن عن الخصیان والمرأة الکبیرہ علیہم طواف نساء قال نعم علیہم الطواف کلہم، میں نے سوال کیا کہ خصی لوگ ہیں یا بڑی عمر کی عورت ہے ان پر طواف النساء ہے، فرمایا ہاں ان پر طواف النساء واجب ہے۔ وسائل وشیہ باب 2 ابواب طواف حدیث اول ہے۔ اور طواف نساء سعی کے بعد ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک مرسلہ احمد بن محمد ہے قلت لأبی الحسن علیہ السلام جو التفدا کا متمتع زار البیت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى قال لا يكون السعي الا من
قبل طواف النساء قلت علیہ شیء قال لا يكون السعی الا قبل طواف النساء، میں نے عرض کی کہ ایک شخص تمتع کرتا ہے، طواف کرتا ہے طواف حج، پھر طواف نساء کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد سعی کرتا ہے۔ فرمایا سعی طواف النساء سے پہلے ہوتی ہے، تو میں نے عرض کیا اب اس نے تو طواف نساء پہلے کر لیا ہے۔ فرمایا سعی نہیں ہوگی مگر طواف النساء سے پہلے اس کو انجام دے۔ مسائل شیعہ باب 65 ابواب طواف حدیث اول۔ ہاں بھول کر اگر اس کو مقدم کرے تو پھر کافی ہے، سمع بن مہران کی روایت ہے، مسائل شیعہ باب 65 میں ہی ہے، اور اس میں چونکہ جواز کا قول بیان کیا گیا ہے تو اس سے مراد ضرورت اور مجبوری اور نسیان اور بھول چوک لیا گیا تاکہ تمام روایات کے درمیان جمع بندی کی جائے، اور جاہل کو عامد کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ تو مدارک میں ہے کہ جاہل کو عامد کے ساتھ یا ساہی کے ساتھ، بھول چوک کرنے والے کے ساتھ ملا کرنے میں دو وجہ ہیں، روایت سمع اس کو شامل ہے، تو اس کا تقاضا تو ہے کہ اس کو صاحب و نسیان کرنے والے کے ساتھ ملا کیا جائے، اور جس نے اس کو عامد کے ساتھ ملا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہوتا مگر جب اس کو حکم کے مطابق انجام دیا جائے۔ اور اصالت اشتغال بھی ہے کہ اشتغال یقینی یا صدی البراۃ الیقینی، اور حرمت النساء باقی رہتی ہے حتیٰ کہ طواف النساء کو سعی کے بعد انجام دے۔